لیکن ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں، یا وہ غلیل کے ساتھ کنکری مارتے ہیں، یا پھر جوتے مارتے ہیں، یا پھر ڈنڈوں کے ساتھ وہاں پر جا کر اس جگہ کی پٹائی لگاتے ہیں۔ یعنی تم پاکستان میں ساری بےایمانیاں کرو، تم پاکستان میں چوری بھی کرو، ڈاکے بھی مارو، حرام خوری بھی کرو، رشوت بھی کھاؤ، سود بھی کھاؤ، وہاں پر جا کر تمہیں جوش آ جاتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ آنے والے سالوں میں چھپ کر وہاں سے اسلحہ خرید کر فائرنگ نہ شروع کر دیں، توپ سے گولے نہ مارنا شروع کر دیں۔ اگر ایسی کرنا ہے تو آپ پورے حکومت پاکستان سے درخواست کریں کہ وہ یعنی تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں، مشترکہ سب پیسے جمع کریں، ایک ہی دفعہ جا کر وہاں پہ میزائل مار دیا کریں، پورے پاکستانی جو حاجی ہیں ان کی طرف سے حصہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نام دورانی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا ساتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے اور سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دوستو، بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہم نے دین اسلام کو ایک مذاق بنا کر رکھ لیا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کا، اپنے مذہب کا مذاق اڑائیں، اور ہر رکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ یعنی ڈرامے بازیاں کریں۔ کبھی تو پاکستانی ایسا کرتے ہیں کہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور ڈول کی تھاپ کے اوپر رقص کرتے ہوئے نماز کے ارکان کو ادا کیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن اب کچھ سال ہو چکے ہیں کہ حج کے موقع پر وہاں پر جا کر پاکستانی اور انڈین مسلمان جو ہے نا، یا افغانی مسلمان ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان میں ہمارے پاکستانی مسلمان شامل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ پیسے کے زور پر نہیں کی جا سکتی، بلکہ جس کا بلاوا آ جائے وہی حج کر سکتا ہے۔ خوش نصیب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں پر جا کر عبادات کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، لیکن وہاں پر جا کر ہم اپنی بےایمانی ظاہر کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ادب و احترام کے ساتھ ہم حج کریں، لیکن وہاں پر جا کر ہم اپنے اندر کے جو خبث ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا حج بھی قبول نہ ہوتا ہو، کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے اندر ادب ہے اور دین سارا کے سارا ادب ہے۔ اب کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، جو جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے، وہاں پر جا کر وہ کنکریاں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا، ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے جمرات کی رمی کیسے کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں آپ یہ انگوٹھے کے اوپر رکھ کر یعنی اس طرح آپ پھینک دیں، یعنی آرام سے آپ پھینکیں، تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر کئی لوگ، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کو زخمی ہونے کا خدشہ نہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں، یا وہ غلیل کے ساتھ کنکری مارتے ہیں، یا پھر جوتے مارتے ہیں، یا پھر ڈنڈوں کے ساتھ وہاں پر جا کر اس جگہ کی پٹائی لگاتے ہیں۔ یعنی تم پاکستان میں ساری بےایمانیاں کرو، تم پاکستان میں چوری بھی کرو، ڈاکے بھی مارو، حرام خوری بھی کرو، رشوت بھی کھاؤ، سود بھی کھاؤ، وہاں پر جا کر تمہیں جوش آ جاتا ہے۔ یعنی عبادت کا تم مذاق اڑاتے ہو، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام مذاہب کے لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ ویڈیوز پر وائرل کی جاتی ہیں اور ان کا مذاق بنایا جاتا ہے، میمز بنائی جاتی ہیں، ایک شغل میلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس بار تو یعنی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ اس بار ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان جاہل ہو یا یعنی کم علمی میں وہ ایسی حرکت کر ڈالتا ہے، لیکن اس دفعہ ہمارے پاکستان کے مشہور کرکٹر، فاسٹ بالر جو ہمارے گزرے ہیں، شعیب اختر صاحب، ان کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ہے نا بڑے احسن انداز میں، جیسے وہ بالنگ کرا رہے ہیں اس طرح انہوں نے جمرات کی رمی کی ہے، یعنی شیطان کو اس طرح کنکر مارے ہیں۔ یار آپ لوگ یہاں سے جاتے ہو، آپ لوگ کسی سے حج کے ارکان، حج کی تمیز، ادب، عبادات کیسے کرنی ہے وہ سیکھ کر نہیں جاتے؟ کیوں آپ لوگ اپنے دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو؟ پاکستانی جاتے ہیں وہاں پر، یہاں پہ ہر گناہ کریں گے، ہر الٹا کام کریں گے، وہاں جاتے ہیں تو جوش آ جاتا ہے، کوئی پاؤں سے جوتے نکال کر مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی غلیل مار رہا ہے، کوئی پانی سے بھری بوتلیں پھینک رہے ہیں۔ یار مذاق ہے، دین ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ غلیل سے مارنا ہے؟ وہ تیر اندازی نہیں کر سکتے تھے؟ وہ چپل اتار کر صحابہ کرام نہیں مار سکتے تھے؟ آپ لوگوں کو یار کوئی نیا دین مل گیا ہے، کیوں دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بھی ایسی حرکت، اور یعنی آپ عبادت کے اندر کوئی بھی چھوٹی سی بھی حرکت ایسی کر جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کی پوری عبادت ضائع ہو جائے۔ یہاں سے لاکھوں روپیہ لگا کر ہمارے پاکستانی جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر عجیب و غریب قسم کی حرکات شروع کر دیتے ہیں۔
ऐसे ना करें। इबादत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तमाम मज़ाहिब के लोग देखते हैं, इबादत को ऐसे किया जाए कि देखने वाला इम्प्रेस हो, मुतासर हो, वो भी कहे कि यार काश कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं और मैं भी जाकर ये इबादत करूं। लेकिन आप लोग पाकिस्तानी वहाँ पे जाकर पाकिस्तानियों के ड्रामे ख़त्म नहीं होते। कोई, मुझे तो डर है कि आने वाले सालों में छुप कर वहाँ से असला ख़रीद कर फायरिंग ना शुरू कर दें, तोप से गोले ना मारना शुरू कर दें। अगर ऐसी करना है तो आप पूरे हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करें कि वो यानी थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें, मुश्तरका सब पैसे जमा करें, एक ही दफ़ा जाकर वहाँ पे मिसाइल मार दिया करें। पूरे पाकिस्तानी जो हाजी हैं उनकी तरफ से हिस्सा हो जाए। ये क्या मजाक है? इस कोई अर्तगल की स्टाइल में मार रहा है जी, घूम घूम कर जाकर पथराव कर रहे हैं, बहुत बड़ी जंग हो रही है, दुश्मन को आपने पीछे हटाना है। कोई पानी से भर के बोतलें फेंक रहा है, कोई जूते मार रहा है, कोई गुलेल से कंकर मार रहा है। भाई क्या कर रहे हो? क्या हो गया आप लोगों को? अचानक से आप लोगों को क्या हो जाता है? यानी शैतान ने वो इबादत भी ख़राब करने की ठानी है और वहाँ पर भी वो आप लोगों को नहीं छोड़ता। वहाँ पर भी उसकी कोशिश यही होती है कि वो आपकी इबादत को ख़राब करे और आप भी शैतान की मानकर ऐसी हरकतें कर जाते हो कि हो सकता है कि आपका हज कबूल हो या ना हो। तो आप सबसे दरख्वास्त है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है, खुदारा जब आप हज के लिए जाएँ तो पहले किसी आलिम दीन से तरीक़ा सीखें, उससे पूछें, हज के लिए क्लासेस लें कि भाई हमने हज का कौन सा रुकन कैसे अदा करना है, ताकि वहाँ पर जाकर आप जो है ना वहाँ पे अपने से नया दीन ना बनाएं, आप उसी पे अमल करें जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन सिखलाया है। आपको चाहिए यहाँ पर क्लासेस लें और उसके मुताबिक जाकर वहाँ पे अपनी इबादत करें। ये इंतहाई दुख मुझे इस बार हुआ है, इसलिए हुआ है कि हमारे जो क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर साहब, चलो और लोगों के बारे में मैं एक मिनट के लिए कह देता हूँ कि वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, जाहिल हो सकते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन शोएब अख्तर साहब तो पढ़े लिखे हैं। वो जाकर वहाँ पे जैसे बॉलिंग करा रहे हैं, पिच के ऊपर खड़े हैं। खुदा के बंदो, क्या करते हो यार? क्यों अपने दीन का मजाक उड़ाते हो? क्यों बातिल फ़िरक़ों को आप छोटी छोटी जो है ना पॉइंट्स दे रहे हो कि वो हमारे दीन का मजाक उड़ाएं? यानी हम अगर दीन इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारे दीन के बारे में लोग वाह वाह करें, हमारे दीन इस्लाम को अच्छा मज़हब कहें, लेकिन अगर हम वो काम नहीं कर सकते तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे दीन का मजाक बनाया जाए, हमारे शायर इस्लाम का मजाक बनाया जाए। कोई और ऐसी हरकत करे तो हमें आग लग जाती है, गुस्ताखी के फतवे जारी हो जाते हैं, कत्ल तक हो जाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर जाकर ड्रामे करते हैं तो हमें अपना आप गुस्ताख नज़र नहीं आता। तो खुदा के लिए हज पर जाने से पहले हज के लिए क्लासेस ली जाएँ, उलमा से पूछा जाए कि मैंने ये रुकन कैसे अदा करना है, ताकि हमारी इबादत ज़ाया ना हो। हर चीज़ दीन जो है ना हमारा सारा का सारा अदब में है। अदब हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारी इबादत ज़ाया होने का ख़दशा है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सब को समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।